بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. پاڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع میگا رشوت سکینڈل اور بلدیاتی سربراہان کی ذمہ داریوں کا امتحان شروع. میگا رشوت سکینڈل کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ورلڈ ویمنز ڈے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات تمام میڈیا کے سامنے کہی تقریر کے دوران کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک کمشنر جو ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ 35 سے 40 کروڑ روپے رشوت دے کر اس عہدے پر آتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں ان لوگوں کی جنم کنڈلیوں تک بھی پہنچ چکا ہوں اور اس حوالے سے احتساب کا کوئی عمل شروع ہوگا. نیکسٹ ڈے ہی ابھی ان کے اس بیان پر پیدا ہونے والا ارتعاش موجود تھا. انہوں نے یہ کیا کہ محکمہ ان لینڈ ریونیو جو ہے جس کے انڈر یہ تمام ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ دیگر چیزیں آتی ہیں اس کے جو وزیر باتدبیر ہیں جناب ماجد خان صاحب ان سے یہ ڈپارٹمنٹ واپس لے لیا اور اسی طریقے سے کشمیر بینک جس کے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین تھے ان سے وہ عہدہ بھی واپس لے لیا گیا. اب وہ صرف وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, سردار تنویر الیاس خان صاحب سے تمام لوگ یہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے, بات کرتے تھے کہ جناب کیجئے احتساب, کڑا احتساب. تو پہلا بام شیل پھینک دیا انہوں نے. جنید انصاری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جب آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہوئے تو PTI کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ جو کرپشن کے خلاف جو ہے آزاد کشمیر میں وہ کسی بھی جو کرپٹ شخص ہے یا اس ماضی میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا جو مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ اس کا جو ہے وہ ہم ریکوری بھی کریں گے اور ایسے لوگوں کو جزا سزا کے عمل سے بھی گزاریں گے. تو 15 اپریل کو سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں جو PTI کے وزیر اعظم تھے ان کی جگہ سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے اور یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اور آزاد کشمیر میں انصاری صاحب اگر ہم بات کریں تو باغ میں ملبہ سکینڈل, مظفر آباد, آزاد کشمیر جو دیگر ضلع ہیں, یا میرپور میں جو ہے وہ ایک گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی اس میں 7 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ سامنے یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ 7 ارب روپے جو ہیں وہ لگے ہیں لیکن ابھی تک وہ جو دفن کی گئی ہیں سڑکیں اکھیڑ کے پائپ لائنز بڑی ان میں پانی نہیں ہے اور ٹھیکیدار بھی غائب ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پھر اس دور میں بھی ایک انکوائری ہوئی, اس انکوائری میں نامزد بھی ہوئے سرکاری جو ملازمین افیسران تھے کہ یہ لوگ ملوث ہیں, اس پہ بھی وہ لوگ دوبارہ سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جنا ٹاؤن ماڈل سکینڈل تھا یہ سامنے آیا اور اس طرح کے اور بے شمار سکینڈل ہیں. اب بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ خود انہوں نے انکشاف کیا کہ 40 کروڑ روپے دے کے جو ہے وہ کمشنر ان لائن جو ہے وہ تعینات ہوتے ہیں. پھر جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا اور عبدالماجد خان صاحب کے پاس یہ اضافی محکمہ تھا, وزارت خانہ ان کے پاس ہی ہے. تو اب یہ جو اس میں جو جموں کشمیر بینک ہے اس کی جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو چیئرمین ہیں وہ چیف سیکرٹری جو ہیں انہیں یہ عہدہ دے دیا گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک وزیر جو ہیں حکومت کے انہیں ان سے وہ عہدہ واپس لے لیا گیا تو محکمہ ان لینڈ ریونیو کے اندر جو ہے وہ مزید آنے والے دنوں میں ممکن ہے کوئی ملازمین اگر کارروائی ہوتی ہے تو سرکاری افیسران جو ہیں وہ شاید انہیں سروس سے معطلی کا سامنا ہو یا انکوائری کا
سامنا ہو. انکوائری کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اچھا، اس میں ایک سوال ہے رضا حبیب اللہ خان صاحب، جو کہ قومی میڈیا پہ ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہی ہے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب نے یہ ایکشن تو لے لیا. جی جی. انہوں نے ساتھ ہائی بیوروکریسی میں تعینات جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ کہ چنندہ دانہ ہوتا ہے. جی جی. ایک کمشنر کی بات کر دی انہوں نے. جی جی. کچھ انہوں نے بڑے لوگوں کا ذکر بھی کیا، ان کے نام انہوں نے نہیں لیے. آف شور کمپنیوں کا، ان پہ آف شور کمپنیوں کا ظاہر ہے وہ سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، ہر کوئی جانتا ہے جن کی بحری اسلحے کی پوری دنیا میں پراپرٹیز ہیں. جی جی. تو نیکسٹ ڈے ہی جناب پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے تمام سیکٹریز کو بلا کے ان کے ساتھ ہائی ٹی کی، بڑا اچھا قسم کا خوبصورت مینیو رکھا، ان سے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی، گپے شپے ماری. تو ایک طرف وہ اندیا دے رہے ہیں تلوار چلانے کا، دوسری طرف وہ پھول پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام اور جو سول سوسائٹی ہے اس میں یہ چیز ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بلا تاخیر وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے قوم کا پیسہ کھایا ہے، جنہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام لینے میں کیا حرج ہے. دیکھیں آزاد کشمیر بیوروکریسی میں جنید انصار صاحب بہت اچھے لوگ، اچھے کردار کے مالک، اپنے پروفیشن میں بڑا ابو رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن جب کسی کا نام نہیں لیا جائے گا تو پھر ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے رشوت لی ہے، رشوت لینے والے جو ہیں ان کا بھی نام نہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لیا، تو ان کے پاس سب سے بڑا عہدہ ہے. اس میں تو انہیں فوری طور پہ جو ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کرنا چاہیے. ایسے لوگ جن کی آف شور کمپنیاں ہیں، جنہوں نے 40 کروڑ رشوت لی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پہ انہیں معطل کریں، اور معطل کر کے جو ہے ایک اچھے شہرت کے عمل جو لوگوں ان پہ مشتمل جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی جائے. جناب رضا حبیب اللہ خان صاحب، ایک بات مجھے آپ اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے انصاری صاحب. جو بے شک ایک چیز مجھے آپ گائیڈ کریں گے. ہم اگر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی محکمے میں ایک سروے کر لیں تو میرا خیال ہے ان کے ایک رنر سے لے کے پی ایم سے لے کے اوپر تک سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون لوگ یہاں پہ رشوت کھا رہے ہیں، کون کون لوگ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں. تو آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. یہاں پہ اب دیانتدار افسر جو ہیں وہ آپ انگلیوں پہ بھی ان کو گننا شروع کریں تو ختم ہو جاتے ہیں. بددیانتی اس حد تک کینسر کی طرح پھیل چکی ہے. تو بڑا ایک سخت قسم کا آپریشن یہاں پہ درکار ہے میرا خیال ہے. انصار صاحب بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے الزام بھی لگتے رہے ہیں، اسکینڈل بھی سامنے آتے رہے ہیں، لیکن آج تک آزاد کشمیر کی 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی جو ہے وہ کرپٹ شخص کو جو ہے وہ چارج نہیں کیا گیا، اسے سزا نہیں دی گئی، اسے نشان عبرت نہیں بنایا گیا. جب تک یہ کام نہیں، ہمارے دیکھیں پڑوس میں چین میں اگر کوئی کرپشن کرتا ثابت ہو جائے تو اس کی سزائے موت ہے اس کے لیے. انہوں نے اتنا، تو یہ جب تک یہاں پہ پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا اور رشوت دے کے چھوٹ گیا. یہاں اس طرح کی ایکسرسائز چل رہی ہے 75 سالوں سے. تو ایسے لوگوں کو انصار صاحب گرفتار کرنا چاہیے، انہیں عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی جرت نہ کرے، قوم کا پیسہ اور سرکاری خزانے کا پیسہ جو ہے اس کا ضیاع نہ کرے، رشوت نہ لے. لیکن یہ آپ دیکھ لیں، اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مالی سال کا بجٹ ہے وہ 1.21 ارب روپے کا جو بجٹ تھا وہ ختم ہو گیا. تو ابھی جون میں نیا بجٹ آئے گا. اور اسی طرح ہمارا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جو اس کے لیے مختص ہیں پیسے وہ بھی سنا کہ دسمبر میں ختم ہو گئے تھے جو اجلاس چل رہے ہیں. اور اس میں پھر سیاسی طور پہ بھی کچھ چیزیں ایسی صورتحال انصار صاحب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جناب وزیر اعظم نے ایک تقریب میں باقاعدہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہیں کہا کہ یہ اپوزیشن کے سہولت کار ہیں. پھر اسپیکر اور جو صدر ریاست ہیں ان میں کچھ دوریاں تھیں الیکشن کے دنوں سے،
اور وہ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے راجہ ذوالقرنین خان صاحب اور بابر علی ذوالقرنین صاحب جو ممبر ہیں کشمیر کونسل ہیں سابق، ان کے بیٹے، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو انصر صاحب یہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ ایک بڑا بحران سر اٹھانے جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ حکمران جماعت جو ہے اس کے اندر بڑی جو ہے وہ تفریق اور کھینچا تانی، اور یہ بھی جو ہے وہ ممکن ہے کہ جو آئندہ جو اجلاس ہے اس میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کی یہ خواہش بتائی جاتی ہے کہ وہ فلور کراسنگ کا جو آرڈیننس ہے وہ لانا چاہتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق جو ہے وہ ڈیورنگ اجلاس وہ نہیں لایا جا سکتا. تو اب جو نئی صورتحال ہے اس میں کچھ گروپ جو ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے رویے سے ناخوش ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں شاید پیش ہو جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی حکمران جماعت کے اندر تفریق پیدا ہو چکی ہے اور گروپنگ ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے تحریک عدم اعتماد بھی جو ہے وہ پیش کر دی جائے. لیکن رائے صاحب واپس کی بات ہے، یہ جتنی بھی پریکٹس ہے اس کا ایک عام انسان، ایک عام کشمیری، جموں کشمیر کا رہنے والا جو مزدور ہے، جو یہاں کا دیہڑی دار ہے، جو ایک دکاندار ہے، جو کہ غریب آدمی، لوور مڈل کلاس حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس تک بھی مہنگائی کے ہاتھوں شدید ترین اس وقت پریشانی کا شکار ہیں. رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے، اس موقع پر لوگوں کے گھروں میں راشن پورا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی روح اور جسم کا جو رشتہ ہے اسے قائم کیسے رکھیں. تو یہ جو پریکٹس ہے، اس پریکٹس کا عام پبلک کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا انصر صاحب. یہ جو پریکٹس ہے یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے. کوئی اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ہم کسی کی سائڈ نہیں، ہمارے لیے جو ہیں وہ ہم تو صرف یہ ہے کہ اپنے جو سننے والے ہیں ان کے سامنے حقائق لاتے ہیں. لیکن آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کروں گا. گو کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے، تحریک عدم اعتماد لانا، نیا قائد عوام لانا، یا جو سسٹم چل رہا ہے یہ چلتا رہے. ہمیں ذاتی طور پہ سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن آپ والی بات کہ انصر صاحب مہنگائی کا یہ عالم ہے، آپ نے مختلف جو طبقات ہیں معاشرے کے ان کا ذکر کیا، ان کی مشکلات کا ذکر کیا. میں تو کہتا ہوں جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا تو مرڈر ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا بیچارہ، کیونکہ وہ ہاتھ بھی نہیں کسی کے سامنے پھیلا سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ بھیک مانگ سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے اپنی تنگ دستی کا. تو یہ ایسے عہد سے ہم گزر رہے ہیں کہ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں، اور پاکستان جو ہے اللہ پاک اسے جو ہے وہ تا قیامت قائم رکھے. پاکستان مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں، پاکستان مضبوط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے اندر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک تفظ محسوس کرتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں ابھی فیسٹیول بھی شروع ہونے جا رہا ہے، تو کچھ آوازیں اٹھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہ تو تحریک عدم اعتماد سے کچھ لینا دینا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ جو فیسٹیول ہو رہا ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی اس کا فائدہ ہے. لوگوں کو جو مطلب آپ ریلیف پیکیجز دے سکتے ہیں. ہر رمضان میں کوئی آپ سستے بازار جو ہیں وہ کوئی جس میں لوگوں کو ریلیف مل سکے، کوئی اور لوگوں کو رعایت دیں. تو جناب اب چلتے ہیں ہم اپنے مہمانان کی جانب، اور آج کے یہ جو موضوعات ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے راولاکوٹ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ممبر اسمبلی سربراہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب، سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، ایک کھلے عام جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ پہلے بوم شیل انہوں نے چھوڑا کہ
محکمہ ان لینڈ ریونیو کے یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک کمشنر جو ہیں وہ 35 سے 40 کروڑ روپے رشوت دے کے تعینات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ اس محکمے کے جو وزیر صاحب ہیں عبد الماجد خان صاحب، ان سے انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ واپس لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فراغت کر دی کشمیر بینک سے بھی. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا ہے کرپٹ لوگوں نے، اور اس کے بعد ایک آدھ بندے کے اوپر یہ کارروائی ہونی، کیا اکراس دا بورڈ جو کرپشن کے خلاف مہم ہے، جو پریکٹیکل ایکشن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیا اس میں ورڈ آف وزڈم دیں گے؟ دیکھیں جنرلی یہ ہے کہ خالد ابراہیم صاحب کا ہمیشہ سے موقف رہا کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ پیش کرتے تھے کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے، مجھ سے شروع کریں اور پھر آگے چلیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ کوئی جو میں فرض کریں جو سمجھتا ہوں، یہ کوئی اس خاطر نہیں کیا جا رہا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. ان کے آپس کے اندر کے معاملات ہیں جس پہ میں آج کو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس پہ پرائم منسٹر صاحب اس طرح کے ایکشنز لے رہے ہیں. اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو کون سا محکمہ ہے جس کے اندر کرپشن نہیں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب اپنے سٹاف کی اگر حالت دیکھ لیں، وہ خود تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں، مگر جو نیچے ان کے چھوٹا سٹاف جو ان کے ساتھ اس وقت لگا ہوا ہے، وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو میرے پاس جو خبر ملتی ہے، وہ پرچیاں بھر کے جو ہے باہر سے لا کے بھرتے ہیں اور اس کے عوض جو ہے 4-5 لاکھ روپے مہینے کا لے رہے ہیں. وہ کرپشن نہیں ہے. جو گریڈ 16-17 کا سواپیتی پوسٹ کے اوپر ایک بندہ لگا ہوا ہے، وہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ صبح دوپہر شام اٹھتا ہے، وہ جو اندر سے پیسے نکال رہا ہے، وہ نہیں ان کو نظر آتے. اور بہت ساری چیزیں جی، یہ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ احتساب جب بھی ہوگا وہ اکراس دا بورڈ، جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے وہ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. یہ تو ایز اے ٹول اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جو میری ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ احتساب کرتے ہیں تو بالکل ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے اس میں تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. مگر اگر یہ جو سلسلہ جو بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ اپنی کوئی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں. جی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی جو لوگ جن کے بارے میں میڈیا پہ یہ رپورٹس شائع ہوتی تھیں کہ ان کی اسلام آباد پنڈی سے لے کر برطانیہ اور یورپ تک جائیدادیں موجود ہیں، اب سردار تنویر الیاس خان صاحب نے آف شور کمپنیوں کا بھی ذکر کر دیا اور جنم کنڈلیوں کا بھی ذکر کر دیا. تو ایک اتنا ہائی کلیم کر کے جن کی جنم کنڈلیوں تک پہنچ چکے ہیں ہمارے معزز پرائم منسٹر صاحب، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی واقعی پریکٹیکل سٹیپ لیں گے؟ وہ چلیں، اب انہوں نے ایک سلسلہ کھولا ہے تو اب پتہ لگ جائے گا کتنی دیر تک یہ اس کو لے کے چلتے ہیں. اگر ان کے پاس واقعی ایسے شواہد ہیں تو اگر اس کے بعد بھی اگر تنویر الیاس صاحب ان کو پائے تکمیل تک اس احتساب کو نہ پہنچا سکیں تو پھر یہ ان کی ناکامی ہے نا. یہ تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے، کوئی مطلب کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت بڑی کرپشن موجود ہے. مگر اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے اقدام بھی آپ کو ویسے ہی اٹھانے پڑیں گے نا. یہ ابھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ مہینے 2 کے اندر اس کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سے احتساب تھا اور کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے ختم ہوا. تو ہم تو امید اگر فرض کریں انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ہماری امید یہی ہے کہ یہ اس کو پھر اب لے کے بھی آگے چلیں، مگر مجھے اس سے کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جی سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جناب فہیم عباسی صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے کہ جو حکومت بھی آتی ہے وہ دوربین لے کے اور خوردبین لے کے نکلتی ہے اور چن کر کرپٹ ترین آفیسرز کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اہم ترین شعبے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. انہوں نے ان پرنسپل سیکرٹریز کا بھی ذکر کیا جو کہ اپنے باسز کے گھروں میں جا کے پورے مہینہ کلیکشن کر کے تو پیسے وہاں پہ پہنچایا کرتے تھے.
تو کیا آزاد کشمیر کا یہ خطہ جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں ہونا، اور آپ خود ایک ایسی فیملی سے ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے عملی کام کیا ہے، آپ کو اپنے والد محترم کی ناگہانی وفات کے بعد اتفاقاً سیاست میں انٹر ہونا پڑا، آپ کے لیے تو یقیناً دل ہلا دینے والی چیزیں ہوں گی یہ ساری کی ساری. عرضی ہے نا جناب، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے، ان کا بیسک بنیادی حق ملنا چاہیے، اور مگر آپ جب اپنے گربان میں اگر جھانکیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس آلریڈی نظام ہے اس کے اندر آپ اپنے عام ایک بات آدمی کا جو حق ہے اس کو انشور نہیں کر سکتے، تو باقی آپ ان کے لیے کیا کلیم کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر سے چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا. اب یہ آپ نے بات کی فہیم عباسی صاحب کی، میں تو نہیں ذاتی طور پر ان سے واقف نہیں ہوں اتنا، مگر جو لوگوں سے سنی جاتی ہے بات، جو سنی سنائی بات ہے، اس میں فہیم صاحب کے حوالے سے جو باتیں لوگ کرتے ہیں، جو ان کی جو کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ بھی سننے والی چیزیں. تو اب اگر ایسے لوگ بیٹھ کے یہ بھاشن دیں کہ جی اپنا فلانا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، وہ بالکل ہے، اپنی جگہ ہے، مگر پھر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے گربان میں بھی جھانک کے دیکھیں. تو یہ عرض یہ ہے کہ یہ جب تک اس کے اوپر ایک کنسنسس بنا کے اور اکراس دا بورڈ جو ہے اپنے آپ بالخصوص جو اپنے اداروں کو آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے. اب یہ احتساب کا ادارہ ہمارے یہاں پہ ہے، پاور لیس ہے، ٹوتھ لیس ہے، اس کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے، اور بس وہ ایز اے ٹول اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی کو دبانا ہو تو احتساب بیورو کو آگے کر دیتے ہیں، جب کسی کو ریلیف دینی ہو تو وہ ایز اے ٹول ہی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو مجھے کوئی اسٹرکچرل چینج یا کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس سے اس ریاست کو بینیفٹ ہو. اگر احتساب کریں تو اس میں آپ پولیٹیشینز کا بھی کریں، آپ اس میں بیوروکریٹس کا بھی کریں، اس میں آپ عام آدمی کا بھی کریں، آپ ججز کا بھی کریں، ساروں کو برابر لے کے چلیں نا، پھر پتہ لگے گا کہ احتساب ہو رہا ہے. اب آپ چن کے لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بدلے لینے کے لیے اب ان کے خلاف آپ ایسا کی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ وہی وقت کے ساتھ ہی چیزیں پتہ لگیں گی جی، مگر اس میں سے کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے. جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار رضا حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب، آپ ایک بڑے سیاسی خانوادے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، سیاسی گھرانے کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سالوں میں آزاد کشمیر میں کبھی بھی کسی پالیٹیشین کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی کرپٹ شخص کو آج تک عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا، سزا نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ایسا نظام، ایسا کوئی سسٹم ہو تاکہ جو ہے یہ جو کرپشن کا دروازہ ہے، جو رشوت کا دروازہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں میرپور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 7 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور ایک قطرہ پانی کسی کے گھر میں نہیں پہنچا. پائپ جو ہیں زمین میں دفن کیے گئے ہیں، وہ بغیر پانی کے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جنا ماڈل ایک ٹاؤن ہے، اس کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کریکٹر بتائے گئے کہ فلاں سرکاری ملازم جو ہیں، افیسر ہیں، اس میں ملوث ہیں. انکوائری رپورٹ کے اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. تو یہ کس طرح سے ہمارا نظام صحیح ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو نظام سیدھا کرنے کے لیے کوئی انقلاب ہی آپ کو لانا پڑے گا، مگر عرض یہ ہے کہ آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں، اس میں بھی حالانکہ شاید ادارے وہاں پہ کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں، مگر نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ فیصلے بھی آتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں کی وجہ سے یہ جو آج ہم جہاں پہ جس موڑ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جب تک آپ اپنے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، اور اس کے اندر ٹھیک لوگ نہیں لگائیں گے، اس کے لیے قانون سازی نہیں کریں گے، آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے. اب ہمارا بدقسمتی سے سسٹم ایسا جو ہے وہ بن چکا ہے کہ یہ ساری کرپشن جو اندر سے انٹر لنکڈ ہے. کیا آپ کے پولیٹیشینز تو کیا آپ کے سیاستدان تو کیا آپ کے بیوروکریٹس تو کیا ایک بزنس مین، یہ سارے ایک نیٹ ورک کا حصہ ہیں.
تو اس ساری چیز کو درست کرنے کے لیے بڑی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. بالخصوص آپ کو اب جب تک اپنے ادارے آپ نہیں اسٹرینتھن کریں گے آپ اس پہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, بہت مہربانی. بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب, سردار حسن خالد ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ان کا جو اب تک کا سیاست کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا صاف و شفاف ہے, اور وہ ولنگ بھی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے احتساب. لیکن احتساب انصر صاحب کیسے ہوگا کہ احتساب بیورو کے پر کاٹ کے اسے نمائش بیورو بنا دیا گیا ہے, وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. اور پھر جو اب تک احتساب ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی پٹواری, کوئی کلرک یا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے اس تک جو ہے وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو آزاد کشمیر کا ایک بجٹ ہے اس کے ضیاع ہے. عملی طور پہ جو ہے وہ احتساب نام کی آزاد کشمیر میں کوئی چیز نہیں ہے. جب دیکھیں آزاد کشمیر, جب سیاسی لوگ یا ایسے لوگ جو انہیں لے کے آئیں گے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے چیئرمین احتساب بیورو کے لیے کہ کوئی مقابلے کا امتحان ہو, کوئی میرٹ کا ایسا سسٹم ہو کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہ ہو جو چیئرمین احتساب بیورو ہو. لیکن کوئی ایک جماعت جو ہے وہ اپنا جب لگاتی ہے آدمی تو اس نے اپنے جو ہے لگانے والے کے خلاف تو وہ نہیں کرے گا انصاری صاحب. تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو فورم FM 101 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. بڑھتے ہیں آگے. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں, اور جتنی کم عمری میں آپ نے سیاست کو جوائن کیا. گیلانی صاحب, نہ جانے کون کون سی منزلیں بھی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. وی وش یو اے گریٹ لک. یہ بتائیں کہ سر کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ایک ویمنس ڈے پہ ہونے والے جلسے یا چھوٹے موٹے ایک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ 35 سے 40 کروڑ روپے دے کے محکمہ ٹیکسیشن یا ان لینڈ ریونیو میں ایک بندہ کمشنر لگتا ہے, اور لوگوں کی آف شور کمپنیاں ہیں, اور کرپشن کے لوگوں کی میں ملوث لوگوں کی جنم کنڈلیاں وہ جانتے ہیں. پھر ماجد خان صاحب سے انہوں نے 2 ڈپارٹمنٹ بھی واپس لے لیے. اس سب چیز کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ کیا واقعی تنویر الیاس خان صاحب کوئی کرپشن کے خلاف کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انٹرنل سم تھنگ ایلس دیئر؟ بہت بہت شکریہ انصاری صاحب. اگر آپ منسٹر صاحب کے بیانات کا وہ تسلسل دیکھیں تو وہ بہت ایریٹک نظر آتے ہیں. ایک دن وہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی سیکٹریز کے ان کی سنتے نہیں ہیں اس بے بسی کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ گزرا کوئی اور بات کی. پھر کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سیکٹریز ہیں ان کے آف شور کمپنیز ہیں, فارن نیشنلز ہیں, فارن نیشنلٹیز ہیں, وہاں پہ پیسے دیتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انگلینڈ ریونیو والی بھی بات آ گئی کہ اس کے اندر ایسے ہوا ہے. تو اگر جو وزیر اعظم تو دیکھیں با اختیار ہوتا ہے, اگر سیکٹریز کے مثال کے طور پہ اگر سیکٹریز کے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کی کوئی آف شور کمپنیز ہیں یا جن کے پاس کوئی انلیگل چیزیں ہیں, تو بجائے وزیر اعظم آ کے بیان کرے, یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے نوٹس میں ایسی چیز آئی ہے تو پھر تو پرائم منسٹر کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ پہلے ایکشن لے, اور ایکشن لینے کے بعد وہ اس کے بعد اس کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے یا اس کے اوپر عمل درآمد کے بعد کچھ کرے. لیکن جب خالی بیان کرنے کا مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. یا تو ان کی بے بسی ہے کہ ان کو ان کی کوئی سن نہیں رہا. اب انہوں نے احتساب بیورو کے چیئرمین کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی. احتساب بیورو کے 2 طریقے کار ہو سکتے ہیں ادھر کوئی کمپلینٹ لانچ کرنے کے. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ خود کوئی ریفرنس بھیجے. گورنمنٹ نے خود تو ریفرنس بھیجا نہیں ہے, یا کوئی بندہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی یا شناخت کو یہی بناتے ہوئے اپلیکیشن احتساب بیورو کو دے کے کہ ان چیزوں کے اوپر یہ شرائط ہیں اور یہ میری ایکٹیویٹی ہے اور میں اس کو اوپنلی آ کے کرتا ہوں. تو ایسا کچھ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا
یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دن یہ ان لینڈ ریونیو کے اوپر بات کی, یا ان لینڈ ریونیو کے اوپر اگر ان کے پاس اس چیز کے شواہد موجود ہیں, اور اگلے دن انہوں نے ماجد خان صاحب کو سے پورٹ فولیو واپس دے دیا, تو اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے پہلی چیز. اور اس میں تو اب اگلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ ریاست کے اندر کسی جگہ پہ کوئی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی, قانون کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ یہ بات زبان ضد عام ہے, ہر بندے کے اس کے زبان کے اوپر ہے کہ کوئی کام کرانا ہے, چاہے حکومت میں کرانا ہے, بلاکسی میں کرانا ہے, تو آپ پیسے دیں اور اپنا کام جو ہے وہ وہاں پہ کرا لیں. تو جب جہاں پہ پیسے دے کے کام ہو رہے ہوں گے ہر لیول کے اوپر, تو ادھر یہ چیزیں بھی آئیں گی. لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات تو سب کو پتہ ہے, لیکن اعظم کے منہ سے یہ تمام چیزیں ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, تو اگر آپ ان کے حالیہ بیانات آخری کو انکلوڈ کر کے دیکھیں, تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے, یہ ایک سیلف کنفیشن ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ جو ہماری حکومت ہے, یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ کرپشن کا گڑھ بنی ہوئی ہے. ادھر پیسے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے, پیسے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا, پیسے کے علاوہ کوئی فائل آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہ سیلف کنفیشن بھی ہے, اور انہوں نے جو کنفیس کیا ہے ایک نہیں 6 بیانات میں اپنے, یا تو ان کو اپنی حکومت چھوڑ دینی چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور یا نہیں کر دیتے تو اس کے بعد پھر پریکٹیکل کوئی چیز سامنے نظر آنی چاہیے. جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, یہاں پر میڈیا میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہے, اخبارات کے اندر بھی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر خود یہ الزام لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی 4 ارب 6 ارب یا 8 ارب اللہ جانے کتنے ارب کو اتنے پیسے دے کے انہوں نے یہ وزارت عظمیٰ یا یہ حکومت خریدی ہے. کیا اس پہ بھی کوئی پروبن ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہ جو چیز ہے, اگر انہوں نے, یہ تو ان کے پارٹیز والے خود یہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو باقی لوگ ہیں, یہ تو ہر بندہ خود پروکلیم کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا, یہ جو حکومت بنی ہے یہ پیسوں سے بنی ہے. جو سابق وزیر اعظم نیازی صاحب تھے, انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اوپنلی اظہار کیا ہے کہ یہ پیسے دے کے یہ کام چلا ہے. تو وہ اگر ان کی ایکس پرائم منسٹر بھی ایک, اور پی ٹی آئی کے لوگ 2, اور اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کے اپنے بیانات بھی دیکھیں, تو وہ بھی اس میں وہ ڈائریکٹلی نہیں بٹ انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ بات اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا اور کس طریقے سے ہوا. تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی چھپی لکی بات جو ہے وہ تو ہے کوئی نہیں. دوسری بات یہ اسی تناظر میں, لیکن اگر انہوں نے دیے بھی ہیں تو انہوں نے اپنی جماعت والوں کو دیے ہیں نا, ان کو جو ووٹ ملا تھا پریمیئر شپ کا, وہ اپوزیشن میں سے تو کسی نے نہیں دیا, ٹھیک ہے, وہ تو ووٹ کاؤنٹنگ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اگر انہوں نے خرچے بھی ہیں تو اپنی جماعت میں خرچے ہیں, اپنے ہی ایم ایل ایز کو, اپنی پارٹی کے ایم ایل ایز کو دیے ہیں. تو پروبنگ اگر ہوگی تو وہ کر سکتے ہیں, اور اپنے پارٹی کے لوگ کر سکتے ہیں, یا ان کی کوئی ہائی لیول کمیٹی کر سکتی ہے کہ ہاں جی کہ انہوں نے پارٹی والوں نے پیسے لے کے کیا کیا یا نہیں کیا. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے, اور دیٹ شوڈ ریمین بٹوین دیم سیلفز. جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. بھائی صاحب, جو آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, ان کے مراحل جو ہے وہ سارے مراحل جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اب ایک کافی جگہوں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو نو منتخب جو لوگ ہیں انہیں ان کے جو اختیارات ہیں یا فنڈز ہیں انہیں جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے. آپ جو یہ جو نئی ایک بلدیاتی انتخابات 31 سال بعد ہوئے ہیں, اور جو آگے جس طرح کی شکایات سامنے آ رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس میں ایسا بہت بڑی سیدھی سی ہے کہ اول تو آپ جو اختیارات آپ نے اگر نیچے دینے نہیں تھے تو آپ کو کیوں یہ سارا پروسیس کرنے کی ضرورت پڑی. اس سے تب پیسہ 1 ارب روپیہ لگانے کے بعد یہ الیکشن 1 سال سے پوری ریاست کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل بند ہوا ہے. اس میں ہم غفرآباد تھے تو ہم نے عدالت کے اندر ریٹ کر کے اسٹیٹ کیا کہ اختلاف ڈیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے اندر جو وزیر بلدیات ہے خواجہ فاروق صاحب, یہ ان کی زیادہ خواہش ہے, وہ ہر جگہ کمیٹیاں بھی بنوا رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو اگر یہ کام کرنا ہی تھا, اگر وزیر بلدیات اپنے اختیارات نہیں
میں نہیں ہے تو پھر یہ پورا پروسیس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی آپ نے اگر کاؤنسلرز کو بغیر اختیارات کے بغیر فنڈ کے رکھنا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ ہی اگر نہیں رہی تو یہ سب کچھ تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. اس میں جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، کیا ہمیں جو اسمبلی کے اندر جو قانون سازی اب تک کی ہو چکی ہے وہ ہمیں جو بک ہے وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق بلدیہ کے جو کونسلرز ہیں ان کی کیا پاورز ہوں گی، جو ان کے چیئرمین ہیں مختلف کمیٹیوں کے یا کارپوریشنز کے، ان کی کیا کیا پاورز ہوں گی، میئر کیا کرے گا؟ کیا یہ چیزیں ان رائٹنگ موجود ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، ایک 1990 کا ایکٹ موجود ہے، اسی ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتخابات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آج الیکٹڈ ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. اگر اس میں کوئی اختیارات زیادہ ہیں کم ہیں، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ چھوڑ دیں. جب ہاؤس الیکٹ ہو گیا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر اور الیکشن کے بعد ان کی حلف برداری ہو گئی ہے، میئر ڈپٹی میئر چیئرمین وائس چیئرمین کے الیکشن ہو گئے ہیں، آج اگر کوئی بھی چیز چینج ہو تو وہ چیز جب تک الیکٹڈ ہاؤس کو ان کانفیڈنس نہ لیا جائے، ان کی رائے نہ لی جائے، تو یہ کرنا سراسر زیادتی ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم اسمبلی میں کشمیر کونسل کے اگینسٹ کہتے تھے کہ وہ ہماری قانون سازی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے پیسوں کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، وہ ہمیں اپنی مرضی سے ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنے بجٹ کی ایلوکیشن کرنی ہے، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جب آج الیکٹڈ ہاؤس موجود ہے تو اگر آپ نے کوئی چیز چینج کرنی تھی تو وہ چینج آپ کو الیکشن سے پہلے کر دیتے تو آپ کی میلافائی بنا دی. لیکن آج اگر بند دروازے کے اندر آپ ایک کمپیوٹر والے کو بٹھا کے مسودات بنائیں گے، آپ سیکرٹریز کی سربراہی میں کمیٹیاں بنائیں گے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اس کا کیا مقصد لیا جائے گا؟ جو الیکٹڈ ہاؤس ہے جہاں پہ بھی ہے، یہ اب ان کو آپ آن بورڈ نہیں کریں گے تو آپ اس ساری چیز کی اسپرٹ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. آج بھی ظفر آباد کے اندر اسمبلی کے اجلاس کے باہر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ظفر آباد کے کونسلرز نے احتجاج کیا ہے کہ ہم ایسی کسی ایکشن کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. تو اب یہ تو سلسلہ نیا اسٹارٹ ہو گیا، یعنی کہ اگر یہ کام ہوا ہے بجائے اس کو پازیٹیولی آپ کنکلوڈ کریں تو اس کی کنکلوژن سے پہلے ہی اگر آپ اس کے اندر ایسی حرکتیں کر کے تو آپ ایک نئے لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو اس کا مقصد دور دور تک کہیں سے بھی سمجھ نہیں آتا. جناب بیرسٹر گیلانی صاحب، آپ کو آئندہ بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جناب گیلانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کیا کہتے ہیں 1990 کے ایکٹ کے مطابق یہ انتخابات ہوئے، اس میں چیزیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا واقعی اختیارات جو ہیں کٹ ڈاؤن کرنے کی بات؟ انصر صاحب، مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے جو ہے وہاں پہ جو مظاہرہ ہوا، منتخب میئر ہیں سکندر گیلانی صاحب اور دیگر جو مظفر آباد ڈویژن سے الیکٹڈ کونسلرز ہیں، انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اختیارات ہیں میئرز کے، چیئرمینز کے، وہ جو ہیں حکومت جو ہے وہ کم کر رہی ہے. پھر ایک میونسپل کارپوریشن سے کے پاس ایک NOC جاری کرنے کا اختیار تھا، وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ بھی واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انصر صاحب دیکھیں، آزاد کشمیر میں 31 سال بعد جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابات ہوئے ہیں. حکمران جماعت سمیت اپوزیشن جماعتیں، کوئی بھی ممبر اسمبلی جو ہے وہ راضی نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں ان کے بیانات کچھ ہوتے تھے لیکن اس کے لیے عملی طور پہ کوئی بھی راضی نہیں تھی کہ یہ تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر کو کریڈٹ جاتا ہے. کریڈٹ گوز ٹو راجہ سعید اکرم خان صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے، جنہوں نے بڑا کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈ کر کے جو ہے وہ یہ انتخابات کروائے ہیں. لیکن جو آپ دیکھیں ہماری جو اسمبلی ہے اسے کہتے ہیں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی، وہ بنیادی طور پر
اس کا کام جو ہے وہ آئین سازی کرنا ہے. اور یہ پائپ تقسیم کرنا, ٹوٹیاں تقسیم کرنا نہیں ہے. یہ لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ ایک کونسلر ہے, اسے آپ الیکٹ کرتے ہیں, آپ کی اس تک رسائی ہوتی ہے, دن کے وقت, رات کے وقت, کسی بھی وقت آپ اس سے جا کے مل سکتے ہیں, اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں, اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں, اور اس پہ وہ اس نے روز آپ کو ملنا ہوتا ہے. اور یہ جو ترقیاتی کام ہے بنیادی طور پہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کروائیں, ان کے ذریعے کام ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک جو ہیں وہ جمہوریت کے جو فیوز برکات ہیں وہ اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں انہیں ریلیف ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے انصاری صاحب کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے جو اس کے پاس پہلے سے اختیار موجود ہوں اسے وہ دستبردار آسانی سے نہیں ہوتا یا خوشی سے نہیں ہوتا. تو یہ ایک رسک کشی جاری ہے, اور یہ آنے والے میں دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس مسئلے کا سولوشن نہ نکلا تو یہ ریاست گیر بھی جو ہے یہ احتجاج شروع ہو سکتا ہے. اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ویکلی پوڈ کاسٹ, FM 101 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں ہم نیکسٹ مہمان کی جانب. جی, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب نے. عامر صاحب, کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے پہلے ایک پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے کوئی جنم کنڈلیوں کا ذکر کیا, پھر انہوں نے 35 سے 40 کروڑ روپے کے عوض ایک سرکاری پوسٹ پہ آنے والے بندے کی بات کی, پھر ماجد خان صاحب سے 2 محکمے پورٹ فولیوز واپس لے لیے. یہ ان سائڈ سٹوری عامر صاحب کیا ہے؟ یہ بھی کافی عرصے سے ان لینڈ ریونیو کے جو افسران ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے, اور اس میں ایون کہ ان کے جو چیئرمین CBR سے لے کے جو ان کا اپنا اپنا جو وہ تھا, تو یہ ایک دوسرے کو تاثر دے کہ جی یہ اس کا بندہ ہے, یہ اس کا بندہ ہے, یہ اس کو پیسے دیتا ہے, یہ اس کو پیسے دیتا ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی بڑی ادھر زیادہ کوئی لوٹ مار اور کرپشن ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے ایکشن لینا تھا تو وہ خود ایکشن لے لیتے. انہوں نے یہ کیا کہ خواتین کی ایک جو تقریب تھی عالمی یوم خواتین, اس میں آ کے انہوں نے وہ لوٹ تاک کی, اور بعد میں جو ہے پہلے ادھر ایک گروپ ڈومینیٹ کر رہا تھا, اس کے بعد دوسرا گروپ ڈومینیٹ کر گیا, جس کی وجہ سے ماجد خان صاحب کو جو ہے وہ الگ کرنا پڑا. بیسکلی یہ لڑائی جو ہے کوئی وہ اصول اخلاقیات کی نہیں ہے, نہ ہی کوئی احتساب ہے, نہ ہی کوئی کرپشن کے خلاف جہاد ہے. بیسکلی یہ جو محکمانہ لڑائی تھی اس میں ایک گروپ نے وہ کیا, پریویل کیا. عامر محبوب صاحب, یہ چیز بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ آوازیں بھی میڈیا پہ اٹھ رہی ہیں کہ جو پرائم منسٹر جن کے متعلق یہ الزامات ان کی اپنی پارٹی کے لوگ قیوم نیازی صاحب اور دیگر لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ خرید کے اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا اچھا لگتا ہے کہ اپنا دامن جب داغدار ہو خدا نخواستہ تو آپ دوسروں پہ پتھر پھینکیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ جو بات ہے اس کا کسی قسم کی کسی اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے, کوئی اینٹی کرپشن مہم نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جنید صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ وزارت خزانہ, انہوں نے وزارت خریدی, انہوں نے پورا ہمارے ریاست کا سسٹم کرپٹ کیا. سب سے پہلے انہوں نے حلقہ انتخاب کیا, انہوں نے بعد میں پارٹی کا انتخاب کیا, پھر حلقے کا انتخاب کیا, پھر انہوں نے وزارت کا انتخاب کیا, پھر اپنے وزیر اعظم کو پیسے دے کے ہٹایا. وہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سب کے سامنے ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے بیسکلی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, اور ایک مخصوص ٹائم میں ایک جس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی آپ یقین مانیں گے کہ مقصد آپ لوگوں کو یہ جو خبر رات کو 9 بجے ملی, یہ جو آپ کے پاس ہے نا کہ خبر رات کو 9 بجے ماجد خان صاحب کو برطرف کیا گیا, جی یہ خبر بیسکلی یہ جو ہے یہ پچھلی رات 3 بجے ہوا. یہ رات 3 بجے گزشتہ رات تھی جی, یہ اس سے ایک دن پہلے رات کو 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس سے ایڈوائس جاری کی گئی, اور اس میں جو ہے وہ رات کو 3 بجے یہ بھجوایا گیا کہ جی سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے. یہ ماجد خان صاحب ہے جن کی وجہ سے انہوں نے 2 بار فہمی باسط صاحب کو ہٹا دیا. یہ ماجد خان صاحب ان کے بالکل جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے پلیئر تھے. یہ ماجد خان صاحب جو ہے ان کے ناک کے بال تھے. یہ ماجد خان صاحب ہے جنہوں نے عدم اعتماد پیش کی تھی قیوم نیازی صاحب کے خلاف.
اور انہیں وزیر اعظم بنانے پہ بھی پیش تھے. اور یہی ماجد خان صاحب ان کے پہلے بھی 9 ماہ گروپ میں رہے ہیں. اب ان کا یہ ایشو کہ انہوں نے ایک اخلاقی تقاضا پورا کرنے کے بجائے اپنے منسٹر کو جو آپ کے بہت قریب ہے اس سے اگر آپ بیٹھ کے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے یا اس کی انکوائری کریں. اب یہ جمہوری اور پارلیمانی نظام کے اندر انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر مگر رات کو ایک ایسے پیر میں جب وزیر اعظم سارے غلط فیصلے کر رہے ہیں اور ایک رات اور غلط فیصلہ وزیر اعظم سے کروایا گیا ہے. آزاد کشمیر میں دیکھیے ابھی بھی ہم کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن وہ پاکستان کی نسبت آزاد کشمیر میں بہت بہتر صورتحال ہے. آزاد کشمیر میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ جو ہے کوئی اتنا زیادہ بے لگام ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ان سے پوچھا 35 کروڑ 40 کروڑ پہ کس نے دیے کس نے لیے اور کس نے لگوایا, بات تو اس کی کلیئرنس ہونی چاہیے نا. آخر آزاد کشمیر میں کمشنر ان لینڈ ریونیو جو ہے وہ لگتا کیسا ہے, اس کی پوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے. اور تنویر لیاس صاحب نے جو 2 بندے لگائے ہیں خود آیا وہ 35 40 کروڑ پہ دے کے لگے ہیں یا اس سے پہلے جو لوگ لگتے رہے وہ 35 40 کروڑ پہ دے کے لگے ہیں. اگر نہیں لگے تو آپ نہ افسران کی کو ہیمولیٹ کریں نہ عہدوں کو ہیمولیٹ کریں نہ اپنی پارٹی کو وہ کریں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, تنویر لیاس صاحب سے یہ سیاسی غلطی کرنے کی ہے. کچھ ایسے ناقابل اندیش جو ان کے خلاف تھے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بڑے ہی گہرے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر. آپ چند دن میں دیکھیں گے ایک تو یہ بات ہے کہ تنویر لیاس صاحب یو ٹرن لے سکتے ہیں جیسے وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے تو یہ بڑے اس کے اوپر جو ہے وہ سنگین اس کے آزاد کشمیر کی سیاست پہ اور حکومت پہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ابھی آج کل جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے سردار ان لینڈ ریونیو کے جو کمشنر ہیں وہ سردار ظفر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے ہیں باسل صاحب. اب ان دونوں کی ریپوٹیشن بھی اچھی ریپوٹیشن ہے, کوئی بہت زیادہ بری ریپوٹیشن نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ بہت بہتر ہوتا سیاسی طور پہ کہ اگر ماجد خان صاحب کو سوشل میڈیا کے بجائے بلا کے پوچھ لیا جاتا. میں دیکھیں نا آپ کا ایک جو ہے وہ قریب 3 منسٹر ہے, آپ اسے ہیمولیٹ اس طرح کر رہے ہیں اپنے پارلیمانی کچھ ایک ممبر کو جو آپ کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے کہ اس سے سوشل میڈیا پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم پر طرف کر دیا. پہلے تحقیق کر لیں اور تحقیق کے بعد اگر لوگ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں, لیکن اپنی سیاست اور اس احتساب کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ نہ انتقامی کارروائی ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی کی آپ کان بھرنے پہ جو ہے عزت دار لوگوں کو گالیاں دے کے انہیں ہیمولیٹ کریں. جناب عامر محبوب صاحب بہت بہت مہربانی, شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, معلومات دیں, بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ عامر صاحب نے جتنی انفارمیشن دی ہے اس کو آپ کیا سم اپ کریں گے؟ جی جنید انصار صاحب, عمر محبوب صاحب بڑے فعال اور بڑے باخبر صحافی ہیں اور جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ روابط بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ معاملات کو وہ دیکھتے ہیں اور یہ جو آزاد کشمیر میں وہ بجا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الزامات عائد ہوئے ہیں اور جس طرح کی کیفیت ہے یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کافی چیزیں جو ہے اور سیاسی جو صورتحال ہے اس میں بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. چلیں اللہ خیر فرمائے جی غریب آدمی کے حق میں. تو اوور آل پروگرام کو میں چاہوں گا کنکلوڈ کریں گے. جی انصار صاحب, آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو ٹاپک تھا آزاد کشمیر میں میگا رشوت سکینڈل, 5 روزہ کشمیر فیسٹیول اور بلدیاتی سربراہان کی ذمہ داریوں کا امتحان جو ہے, اس پہ آج ہمارے جو مہمان ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور ممبر اسمبلی جناب سردار حسن خالد ابراہیم صاحب, اسی طرح سابق وزیر تعلیم اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر ممتاز صحافی جناب عمر محبوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو آج کے پروگرام میں انصار صاحب بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں. ہمیں ہمارے سننے والوں کا کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آج کے پروگرام سے اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ کرے کہ یہ آزاد خطہ جو کہ مختصر سا ایک علاقہ ہے
جسے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے طور پر یہاں پر اخذ کیا جاتا ہے، کوٹ کیا جاتا ہے، یہ واقعی دیانتداری، سچائی، ایمانداری، گڈ گورننس، کرپشن فری گورننس اس کا عملی نمونہ بنے اور عام آدمی، ایک غریب آدمی تک اچھی گورننس کے پھل پہنچیں۔ آمین۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔